ان سے دشمنی وہ رسول اللہ سے دشمنی ہے، وہ اللہ سے دشمنی ہے، وہ قرآن اور حدیث سے دشمنی ہے، وہ اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو، دنیا کو برباد کرنا ہے۔ اس لیے علم والے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے وارث ہیں، ان کے جانشین ہیں۔ جس طرح ان کی نگاہ دنیا کی طرف نہیں ہوتی، اسی طرح مدرسے میں پڑھانے والوں کی نگاہ اور توجہ بھی دنیا کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ تب ان کو قرآن سے فائدہ ہوگا، تب ان کو حدیث سے فائدہ ہوگا، تب ان کو پڑھنے پڑھانے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ان کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، بے تعلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی دنیا سے بے رغبت ہونا ہے، بے تعلق ہونا ہے۔ مال و دولت، اسباب، چیزوں کی محبت ہمیں دل سے نکالنی ہے۔ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے سے افضل، ہمارے سے اعلیٰ، ہمارے سے اشرف اس کائنات میں کوئی نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر بچے وہ ہیں، تم میں سب سے بہتر بچیاں وہ ہیں، تم میں سب سے بہتر لڑکے لڑکیاں، مرد عورت، بوڑھے جوان، مسلمان وہ ہیں جو قرآن مقدس کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن مقدس پر عمل کرتے ہیں اور عمل کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، قرآن مقدس کو عالم میں عام کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے یہاں، رسول اللہ کے یہاں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک نبی سے اللہ نے فرمایا یا ابراہیم انی علیم احب کل علیم احب کل علیم، ابراہیم میں علم والا ہوں اور ہر علم والے سے محبت کرتا ہوں۔ یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت میں تمہیں کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اس لیے ہر پڑھنے والے کو، چاہے وہ زبان قاعدہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ ناظرہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ حفظ کر رہا ہو، چاہے وہ فارسی اور عربی پڑھ رہا ہو، کسی بھی جماعت میں ہو، وہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، اللہم اعنی علی ذکری، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر پر۔ اور ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ بس، ذکر کا مطلب قرآن ہے، ذکر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مقدس ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں لوگوں کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تاکہ وہ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کئی جگہ قرآن مقدس کے اندر۔ تو قرآن مقدس یہ سب سے بڑا ذکر ہے، یہ سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس کا کلام ہے۔ تو اللہ سے مدد مانگو، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں نازلہ قرآن پڑھ لوں، اے اللہ میری مدد فرما میں حفظ قرآن کر لوں، اے اللہ میری مدد فرما میں اس کے معنی اور مطالب کو، میں نحو کو، صرف کو پڑھ لوں، سمجھ لوں، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں قرآن مقدس پر عمل کر لوں، اے اللہ میری مدد فرما میں قرآن مقدس کو پورے عالم میں پھیلا دوں، پہنچا دوں، اے اللہ میری مدد فرما کہ میرے ذریعے سے سارے عالم کی جہالت ختم ہو جائے، غفلت ختم ہو جائے، پوری امت کے اندر علم اور ذکر عام ہو جائے، اے اللہ میری مدد فرما، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی نیک کام اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، کسی بری بات سے اس کی مدد کے بغیر نہیں بچا جا سکتا۔ اس لیے دعائیں کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو دعائیں دینی چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سے خوش ہو کر ان کو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ اس کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ کیا بن گئے؟ عالم ربانی بن گئے،
سب سے بڑے مفسر بن گئے. اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے اللہم علمنی الکتاب، اے اللہ مجھے کتاب کا علم عطا فرما. وفقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. وعلمنی التاویل، اے اللہ مجھے تفسیر کا علم عطا فرما. قرآن مقدس کے معنی اور مطالب کو میرے سینے پر کھول دی. تو اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں ہوں گی اور جتنا دنیا سے بے رغبت ہوں گے، دنیا سے بے تعلق ہوں گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ علم الہی، علم نبوت سے ہمیں سرفراز فرمائیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنا کہ اے اللہ جو کچھ صفحات کتاب میں ہے وہ سب لمحات حیات میں میری آ جائے، میری زندگی قرآنی ہو جائے، اسلامی ہو جائے. جیسا تو مجھ سے چاہتا ہے ایسا میں ہو جاؤں. اے اللہ مجھے اپنے شاکرین ذاکرین بندوں میں شامل کر. علم جو ہے صرف زبان پر نہ ہو، علم صرف جو دماغ میں نہ ہو، علم صرف کتابوں میں نہ ہو، بلکہ علم ہماری آنکھوں سے ظاہر ہو رہا ہو، ہماری زبان سے ظاہر ہو رہا ہو، ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہا ہو، ہمارے رات دن صبح و شام سے ظاہر ہو رہا ہو. اور ابھی سے ہمیں یہ فکر اور کوشش بھی کرنی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں وہ ہمارے نفوس میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ساری مخلوق میں ہم پھیلانے اور پہنچانے کی فکر ابھی سے نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے، حفظ کرتے ہوئے اور تجوید پڑھتے ہوئے اور عربی درجات کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ابھی سے جیسے علم حاصل کرنا ہے، جیسے اس پر عمل کرنا ہے، ایسے ہی اس کو پھیلانے اور پہنچانے کے لیے بھی ہمیں اپنا گھر بار وطن علاقہ چھوڑنا ہے. جس طرح علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی چار دیواری میں آ گئے اور مدرسے میں ہم نے 3 سال رہنا، 4 سال رہنا، 8 سال رہنا، 10 سال رہنا طے کر لیا ہے، ایسے ہی ہمیں یہ بھی طے کرنا ہے کہ کائنات کا کوئی مرد، کوئی عورت اس علم الہی، علم نبوت، قرآن اور حدیث سے دور نہ رہے. یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مہا سنت ہے، مہا عمل ہے، جس کو ہم سب تبلیغ کہتے ہیں، دعوت کہتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. کس کو کہہ دیجئے؟ داغا لیڈی میں جمع ہونے والے سارے بچوں سے کہہ دیجئے، سارے پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، سارے پڑھانے والوں سے کہہ دیجئے، ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہہ دیجئے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں آسمانوں کی طرف نہیں بلاتا، زمینوں کی طرف نہیں بلاتا، چاند سورج ستاروں کی طرف نہیں بلاتا، دریا پہاڑ ہواؤں کی طرف نہیں بلاتا، میں کارخانے فیکٹری کی طرف نہیں بلاتا، میں درہم و دینار روپے پیسے کی طرف نہیں بلاتا. میں آسمان اور زمین کے بنانے والے اللہ کی طرف دعوت دینے والا. آسمانوں سے کچھ نہیں ہوگا، زمینوں سے کچھ نہیں ہوگا، چاند سورج ستاروں سے کچھ نہیں ہوگا، دریا پہاڑ ہواؤں سے کچھ نہیں ہوگا، روپے پیسوں سے، حکومتوں سے، سلطنتوں سے، بادشاہتوں سے کچھ نہیں ہوگا. جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، جو ہوا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. اللہ کے غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے. الا لہ الخلق والامر. سن لو کان کھول کر دھیان سے، مخلوق ساری اللہ کی ہے، پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، والامر اور فیصلہ اور حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے. جب اللہ چاہیں گے تو بادلوں سے پانی برسے گا، جب اللہ چاہیں گے زمینوں سے غلہ اگے گا، جب اللہ چاہیں گے تو دواؤں سے شفا ملے گی، اور جب اللہ چاہیں گے تو غذاؤں سے صحت ملے گی، قوت ملے گی. ورنہ دواؤں پر دوائیں کھا کر لوگ مر رہے ہیں، غذا پر غذا کھانے کے باوجود سوکھے پہلوان ہیں، کوئی بوٹی کوئی خون نہیں بڑھ رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جس کو پتلا بنانا ہے اس کو پتلا بنانا ہے، جس کو موٹا بنانا ہے اس کو موٹا بنانا ہے، جس کو صحت مند رکھنا ہے اسے صحت مند رکھنا ہے، اور جس کو بیمار کرنا ہے اسے بیمار کرنا ہے. یہ سارے اسباب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے تب اسباب میں کامیاب کریں گے، اور جب چاہیں گے تو اسباب میں رکھ کر ناکام کریں گے. 2 دکانیں ہیں، وہی سامان ہے اور وہی چیزیں ہیں اور وہی ریٹ ہے. ایک دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور دوسری دکان والا خالی بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے نظام ہے، یہ اللہ کے نظام ہے. بڑے بڑے کارخانے، فیکٹریاں ٹھپ ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے دکان اور چھوٹے چھوٹے چیز وہ مالدار.
یہ اللہ کے نظام ہے، وہی دوا اس نے کھائی صحیح ہو گیا اور وہی دوا یہ کھا رہا ہے اور اس پر اس کو کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دوائیں اللہ کی محتاج ہیں، غذائیں اللہ کی محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کو محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے بلا شدت غیر بغیر اسباب و چیزوں کے کامیاب و کامران کر دے، اور جب وہ چاہے تو سارے اسباب و چیزوں میں رکھ کر ذلیل و خوار کر دے۔ فرعون حکومت میں رہ کر، بوجھ میں رہ کر، اسباب و چیزوں میں رہ کر، نمرود و قارون، شداد، حامان ملک و مال کے نقشوں میں رہ کر ذلیل و خوار ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آج تک ان کا نام روشن ہے، ساری دنیا میں لوگ ان کو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں، داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور فرعون ملعون ہو گیا، قارون ملعون ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ میرا دن کا بھی کام ہے، رات کا بھی کام ہے، صبح اور شام کا بھی کام ہے۔ میں دعوت مردوں کو بھی دیتا ہوں، عورتوں کو بھی دیتا ہوں، بچوں کو بھی دیتا ہوں، میں دعوت طلبہ کو بھی دیتا ہوں اور غیر طلبوں کو بھی دیتا ہوں، میں اپنوں کو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں غیروں کو بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ رات دن صبح و شام پوری امت انسانیت کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا، یہ میرا فرض منصبی ہے۔ انا ومن اتبعنی، صرف میرا نہیں، میرے ہر امتی کا، چاہے وہ گاؤں کا ہو، چاہے وہ شہر کا ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ ناظرہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ حفظ کر رہا ہو، اور چاہے وہ عربی پڑھ رہا ہو، چاہے وہ پڑھا رہا ہو، چاہے وہ جو ہو جہاں کا ہو، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذمہ دعوت ہے، اس کے ذمہ تبلیغ ہے، اس کے ذمہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو دعوت کا فریضہ اور تبلیغ کا فریضہ، اس کو ہمیں بچپن سے ہی اس کی مشق کرنی ہے۔ جیسے بچپن میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، جیسے بچپن میں عمل کرنا ضروری ہے، ایسے ہی بچپن میں تبلیغ کرنا بھی ضروری ہے۔ دعوت دینے میں نہیں پڑھنے کا زمانہ ہے، ہاں پڑھنے کا زمانہ ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ بھائی عمل کرنے کا زمانہ ہے، ہاں عمل کرنے کا زمانہ ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ بھائی تبلیغ کا زمانہ ہے، دعوت کا زمانہ ہے، کوئی منع نہیں کرتا۔ ابھی سے ہم تبلیغ کریں گے، ابھی سے ہم دعوت دیں گے۔ اللہ فرما رہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے، یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، اور اچھی بات کا حکم کر، وانہ عن المنکر، بری بات سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو تبلیغ میں دعوت میں تکلیف آئے اس پر صبر کر، ان ذلک من عزم الامور، یہ ہمت کے کاموں میں سے۔ آج مشرق میں جماعتیں جا رہی ہیں، مغرب میں جماعتیں جا رہی ہیں، شمال و جنوب میں جماعتیں جا رہی ہیں، مردوں کی جماعتیں نکل رہی ہیں، مستورات کی جماعتیں نکل رہی ہیں، عربوں کی عجموں کی جماعتیں نکل رہی ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، ان کے خاندان کے لوگ راہ خدا میں ملکوں میں در بدر تبلیغ کے لیے گشت کرتے ہوئے، ملاقاتیں کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ ابھی ہماری جماعت گئی نظام الدین مرکز، اور وہاں سے عرب کی جماعت ہمارے ساتھ گئی، اس میں ایک شیخ ینبوع کے مدینہ منورہ کے بالکل قریب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، ان کی اولاد، ان کے خاندان، سادات اشراف میں سے وہ ہمارے ساتھ ابھی جماعت میں تھے کلکتہ میں، ابھی ہماری جماعت کی واپسی ہوئی تھی، تو وہ آپ حضرت کے خاندان کے لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس، جو سب سے بڑے محدث ہیں، سب سے زیادہ حدیث کا ذخیرہ ان کے سینے کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سی بھی حدیث کی کتاب کھولو ہر صفحے پر ان کا نام آپ کو ملے گا، ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ۔ ان کے خاندان کے لوگ قبیلہ دوس کے دوست ساتھی ہمارے ساتھ ابھی تھے۔ ایک امام ہے وہاں کے ریاض کے، وہ رہا خدا کے اندر، اور ایک بڑے شیخ، دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ کی اولاد، عرب و عجم پوری دنیا میں جماعتیں گشت کر رہی ہیں، ملاقاتیں کر رہی ہیں، ایمان اور عمل کی محنت میں لگی ہوئی ہے۔ ابھی حبشہ جہاں پہلی ہجرت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حبشہ کے اندر تشریف لے گئے، ابھی وہاں اجتماع ہوا، ماشاء اللہ کئی ہزار جماعتیں راہ خدا کے اندر، 95 ملکوں کے لوگ وہاں جمع ہوئے، اور ایک جماعت ابھی ہماری مسجد
مستورات کی یہاں گئی ہوئی تھی حبشہ میں، وہاں انتقال ہو گیا ایک بہن کا، اور اس کی جنازے کی نماز 3 دفعہ وہاں حبشہ میں ہوئی، اور 40 جماعتیں جنازے کی نماز میں سے بن کر نقل روانہ ہوئی رہا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر انقلاب ہے، محنت ہے، اور یہ قربانی دی جا رہی ہیں۔ یہ ساری محنتیں، قربانیاں کس کے کھاتے میں ہیں، کس کے حصے میں ہیں، کس کے نصیب میں ہیں؟ اس مکتب میں، اس مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے سے طالب علم کی قسمت میں ہے، اس کے نام اعمال میں ہے، جس کا نام الیاس۔ کیا نام تھا؟ الیاس۔ ابھی نورانی قاعدہ پڑھ رہا تھا، الف با تا پڑھ رہا تھا، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں مکتب کے اندر، ایسے ہی وہ بھی مکتب کے اندر داخل تھا، لیکن اس کی نگاہ امت پر تھی، انسانیت پر تھی۔ وہ کہنے لگا اپنے قاعدہ پڑھنے والے ساتھی سے، بھائی جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان سے جہاد کریں، جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان سے جہاد کریں، جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان پر محنت کر کے ان کو مسجد میں لا کر ان سے خدا کے سامنے سجدہ کروائیں۔ قاعدہ پڑھتے ہوئے، الف با تا پڑھتے ہوئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ فکر کی، تب اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام کیا۔ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے یوں ہی نہیں کیا، نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا درد و غم، فکر، بے چینی بچپن سے ہی ان کے اندر بھری ہوئی۔ بڑے ہو گئے، ٹہل رہے رات کو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بیوی نے کہا کیا بات ہے، کیوں بے چینی ہے؟ فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے بے چین رہنے والے ایک نہ ہو 2 ہو جائے، ایک نہ ہو 2 ہو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فکر تھی کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، عرب، عجم، مدرسوں میں، خانقاہوں میں اور اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جہاں جہاں امت پھیلی ہوئی ہے، وہ پوری امت علم کو لے کر، قرآن کو لے کر، حدیث کو لے کر، سنت اور شریعت کو لے کر نقل و حرکت میں آئے، چلت پھرت میں آئے، گشت کرے، ملاقاتیں کرے، ملکوں کا سفر کرے، علاقوں کا سفر کرے، تاکہ پوری دنیا میں سنت اور شریعت کا ماحول قائم ہو۔ ان کی فکر تھی، اس لیے انہوں نے مدرسے کے طلبا کو بھی جمع کیا، اسکول کالج کے طلبا کو بھی جمع کیا، اور گاؤں، دیہاتوں اور علاقوں کا سفر کیا، راہ خدا کی نقل و حرکت چلت کی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں مرکز میں تھے۔ 1943 میں ایک جماعت دارالعلوم دیوبند کی وہاں گئی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انکم نائب الانبیاء، انکم نائب الانبیاء، اے طلبہ کی جماعت، اعرفوا قدرکم وقیمتکم، اپنے مقام کو، مرتبے کو پہچانو۔ لن یستطیع احد ان یدفع ثمنکم سوى اللہ تعالی، کائنات میں کسی میں ہمت و طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہاری قیمت ادا کر سکے، ساری دنیا کے خزانے تمہاری قیمت نہیں بن سکتے، کسی میں ہمت نہیں جو تمہاری قیمت لگائے سوى اللہ تعالی، سوائے اللہ تعالی۔ پھر فرمایا انکم نائب الانبیاء، مکتب میں، مدرسے میں پڑھنے والے طلبا تم سب نبیوں کے وارث ہو، تم نبیوں کے نائب ہو، تم نبیوں کے جانشین ہو، تم ان کی جگہ پر ہو۔ الذین قالوا للدنیا کلھا، جنہوں نے پوری دنیا کو بابا کے دولت کہا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ اپنی دعوت پر، اپنی تبلیغ پر، اپنے سمجھانے اور بتلانے پر پوری دنیا کے انسانوں ہم تم سے کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے، ان اجری الا علی رب العالمین، یہ دعوت اور تبلیغ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں اللہ ہی دے گا، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس تم مسلمان ہو جاؤ، اللہ کے فرمانبردار اور تابعدار ہو جاؤ۔ جس طرح سارے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں نے پوری دنیا کو ببانگ دہر اللہ کی طرف دعوت دی، اور ان کے مال پر، ان کی جاہ پر، ان کی دنیا پر کوئی نظر انہوں نے نہیں کی، ایسے ہی تمہیں بھی اپنی نظریں دنیا والوں سے ہٹانی ہے، اور دنیا کے بنانے والے اللہ پر بھروسہ کر کر پوری دنیا میں علم الہی، علم نبوت، قرآن، حدیث، سنت اور شریعت کو لے کر تمہیں جانا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کو خدا کا یہ پیغام تمہیں پہنچانا ہے۔ بچپن سے ہی، پڑھنے کے زمانے سے ہی یہ جذبہ اور فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ تم نے کوئی آواز سنی رات؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی آواز نہیں سنی۔ فرمایا اتانی آتم من ربی،
اے معاذ رات میرے پاس میرے رب کا ایک فرشتہ آیا اور بشرنی، اس نے آ کر مجھے خوشخبری دی، من مات من امتی لا یشرک باللہ دخل الجنہ، کہ جو میری امت میں سے اس حال میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ سبق، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے میں، اپنے درسگاہ میں اپنے شاگردوں کو سنائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ افلا اخرج الى الناس